الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے ان بہن بھائیوں کے نام جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال آج سے چند سال پہلے جب میں کراچی میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو آفس جاب میں مجھے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بھائی سے، بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی نائس انسان ہے، اور ابھی بھی وہاں جاب کر رہے ہیں، لیکن میں تو کراچی کب کا چھوڑ چکا ہوں۔ تو ان سے ملاقات کے بعد کافی اچھی ہماری دوستی اور ہمارے بھائیوں کی طرح کا ان کا تعلق تھا ہمارے ساتھ۔ تو ہماری جو رہائش تھی جس کالونی میں، ہمارے آمنے سامنے کے رومز تھے، تو مجھے کسی ایک دوست نے بتایا کہ جن بھائی سے آپ کی دوستی ہے یا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ جانتے ہیں ان کو شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 6 7 8 سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان برادر کو اولاد نہیں عطا فرمائی۔ مجھے یہ سن کر آخر دل کو افسوس ہوتا تو ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، فرزند صالح عطا فرمائے۔ دل سے دعا نکلتی تھی، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان میں ہم لوگ جتنے بھی اس انڈسٹری کا سٹاف ہوتا تھا، ورکرز جو تھے، وہ سارے مل کر افطاری کا انتظام کرتے تھے اور اکٹھے بیٹھ کر افطاری کرتے تھے۔ 50 60 70 افراد کا اکٹھے افطاری کا انتظام ہوتا تھا۔ تو ان میں سے جو موسٹ سینئر ہوتے تھے ہمارے، وہی برادر محترم ہوتے تھے، اور ساتھ میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا افطاری کے ٹائم۔ اور ڈیفینیٹلی جیسے میں ایک اسلامک اسٹڈیز میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، تو اس حوالے سے بھی میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے ساتھ یہ بات چیت کروں۔ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی میں نے کافی عرصہ گزارا ہوا ہے، تو کیا آیا وہ میڈیسن اور ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں، یا کچھ اعمال اور دعائیں جو کہ معتبر احادیث کی کتب میں ہمیں ملتی ہیں، تو آیا ان کو بھی انہوں نے اپنا وظیفہ اور اعمال کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میری خواہش تھی، کیونکہ میں کافی سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں کہ میڈیکل کی لائف میں جب بھی مجھے کوئی ایسے بہن بھائی ملے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی تھی، تو میں ان سے کچھ ریکویسٹ یہی کرتا تھا کہ آپ علاج ضرور کریں، علاج بھی سنت نبوی ہے، اور ساتھ میں جو دعائیں اور اعمال ہماری احادیث کی کتب میں ہیں یا قرآن پاک میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا اور تو ہی سب سے بڑا وارث عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں اور اعمال کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں دسترخوان بچھانے کی اپنے حسب توفیق، حسب استطاعت بچھائیں، اس سے بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ضرورت مندوں کی اگر حاجت پوری کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، ان سے دل سے نکلنے والی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اس طرح کے اعمال اگر ہم بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا سنے گا اور ہماری یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا۔ اور بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو 2 4 6 8 سال اگر اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی، تو میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا پروردگار ہے، وہ دعائیں قبول ضرور کرتے ہیں، اس کی ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ یہ چیزیں میں ان بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ کر ڈسکس کروں، اور اگر ٹریٹمنٹ بھی کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں، ان کا مائنڈ ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کروں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ ماہ رمضان آیا، ہم لوگ افطاری کرتے تھے، افطاری کے ٹائم سب لوگ دعائیں مانگتے تھے، تو دعا کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈیفینیٹلی میرے دل میں بار بار ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور یہی بار بار دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ پاک اس بھائی کے گھر میں بھی اولاد صالحہ، فرزند صالح عطا فرما۔ تو اس کے بعد ماہ رمضان کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا تو ایک بہت شاکنگ نیوز مجھے سننے کو ملی۔ مجھے کچھ دوستوں نے واٹس ایپ گروپ میں تصویریں بھیجی کہ ان برادر محترم، میں ابھی نام ان کا اس لیے نہیں لینا چاہ رہا، میری ویڈیو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، ہم اکٹھے بیٹھ کے میری یہ ویڈیو وہ برادر خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، میری خواہش ہوگی کہ وہ ٹائم دیں، ان سے ملاقات کروں اور ان کا انٹرویو کروں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، جب وہ چاہے نعمتوں سے نواز سکتا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال چند دن گزرے تھے، ایک بریکنگ نیوز ملی اور شاکنگ نیوز ملی کہ بھائی کی شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی کی خوشی میں نے خود ہی دیکھا کہ پورے جو سٹاف تھا انڈسٹری کا، سب میں بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے لے کر ورکرز مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس خوشی میں ہے؟ کہتے ہیں کہ برادر محترم کی شادی ہوئی ہے، شادی کی خوشی میں انہوں نے پورے سٹاف میں جتنے بھی سینکڑوں کا سٹاف ہے سب میں مٹھائی بانٹنے کا آرڈر دیا، لہٰذا ان کی طرف سے یہ مٹھائیاں ہیں۔ مجھے اپنے اوپر حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو یہ پتا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، شادی کو تو اتنے سال ہو گئے ہیں،
میں اس کی اولاد کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی تو شادی ابھی ہوئی ہے. اس کے اوپر مجھے خود پر ہنسی بھی آتی تھی اور حیرت بھی ہوتی تھی کہ میں اتنی بھی مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں ان سے بات کروں کہ آپ کو اولاد نہیں ہے، کیونکہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو برا لگے، ان کی دل آزاری ہو، اس لیے میں نے ان سے بھی کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں کی تھی. بہرحال مٹھائی بانٹتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوئی، تو پھر خاموش ہو گیا. وہ آئے، ان کو مبارکباد دی. میں نے دل میں سوچا کہ اب ان کو تو نہ بتاؤں، میں تو آپ کی اولاد کی دعائیں مانگتا رہا ہوں، تو آپ نے بتایا نہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ اتنی دھوم دھام سے آپ نے شادی کروائی ہے. تو خیر مبارکباد دی، ملے جلے، ٹھیک ٹھاک وقت گزرا. ابھی 1 سال، ابھی اگلے سال پھر میں رمضان آ گیا. پھر ہم رمضان میں افطاری میں دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما. اب تو سچی مجھے شادی ہو گئی ہے، پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا، میں تو ایسی دعا مانگ رہا تھا. تو خیر دوسرا میرا گزرا، ابھی ان کی شادی کو سال سوا سال ہی گزرا ہوگا. تو پھر پورے انڈسٹری میں ورکرز میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے لوگ. پوچھا کس خوشی میں، بتایا کہ اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے ماشاء اللہ سے. تو دل کو بہت خوشی اور سکون ملا. بہرحال ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو لیکن دل میں جستجو تھی. یہ کہانی سنوں گا ان سے کہ بات کیا ہے کہ پہلے ہم نے سنا تھا شادی نہیں ہوئی ہے، اب ہوئی ہے شادی، اور خوشخبری بھی مل گئی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا. تو وہ نہیں ملے ان کے بڑے بھائی جو کہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں وہاں پر. اب بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی نائس اور بہت محسن انسان ہے، بہت ہی مخلص، اور سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ روزگار کا انتظام کرواتے ہیں. اللہ پاک ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے روزگار کا. بہت ہی نائس انسان ہے. میں ان کے پاس لگے کہ سر ایک مسئلہ ہے آپ سے سمجھنا ہے کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی شادی کچھ 7-8 سال ہو گئے تھے، تو لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی. اب پچھلے سال میں نے آپ کی تصویریں دیکھی ہیں، آپ نے بھائی کی دھوم دھام سے شادی کی، اور اب اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا فرما دیا. بات کیا ہے اصل میں؟ تو انہوں نے کہا ان کی شادی کو واقعی کافی عرصہ ہو گیا تھا. اصل میں شادی کی جو رخصتی ہوئی تھی وہ سادگی سے نکاح کر کے ہم نے رخصتی کی تھی. تو اس کے بعد ہماری فیملی میں ایک جستجو تھی کہ کاش ہم ایک اچھی محفل میں ان کی رخصتی کرواتے. تو اولاد باقی اللہ پاک نے نہیں دی تھی، تو ہم نے یہ ان کی محفل کا انتظام کروایا ایک فرضی طور پر. شادی ہال میں انتظامات ویسے ہی کروائے جیسے کہ شادی ہوتی ہے عموماً روٹین میں. دلہا اور دلہن کی جس طرح سے ایک ڈولی سجائی جاتی ہے، اور جس طرح سے مہندی اور باقی رسمیں اور رخصتی اور ولیمہ باقاعدہ طور پر شادی کارڈ. اکثر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سادگی سے رخصتی ہوئی تھی، اکثر کو پتہ بھی نہیں تھا دوستوں کو. تو ہم نے بس ایک محفل کی ایک خواہش تھی خاندان کی، تو ہم نے وہ رسم پوری کی، اور ویسے باقی وہ رخصتی کروائی ہم نے. اور اوپر والے نے بھی دعائیں سن لی، تو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی وسیلے سے دعائیں سن سکتا ہے. ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ ان بہن بھائیوں تک آگے شیئر کیجیے گا کہ جن کی اولاد نہیں ہے. کہ آپ دوا اور دعا دونوں کو وسیلہ سمجھیں، دونوں کو ہی اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے محفل جب سجائی ہو تو جب لوگوں نے شرکت کی ہو جو نہیں جانتے، وہ بھی جو ان کو جانتے تھے. کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اسی طرح کی محفل سجائیں، بلکہ یہ کہنے کا مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کی محفل میں دیکھ کے جو لوگ جانتے تھے ان کی شادی کو اتنی عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے بھی دل سے دعائیں ہوں گی کہ اے اللہ پاک ان کو اولاد کی بھی خوشی عطا فرما دے. اسی طریقے سے صدقہ دینے سے، گھر میں دسترخوان بچھانے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو گھر کے دسترخوان پر بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہاتھ اٹھا کر آمین بولو، دل میں دعا کریں اپنی مشکلات کی دوری کی، اور اپنی حاجات کی قبولیت کی، اپنی پریشانیوں کی ٹالنے کی دعا کریں، اور بچوں کو بولیں کہ آمین کہیں. گھر پر دسترخوان بچھانے کے حوالے سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ میرا خاوند دعوت دیتا ہے کھانے پر بہت سارے لوگوں کو، تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں. تو آپ علیہ السلام خود ان کے گھر پر مہمان بنے. یہ واقعہ میں دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مہمان کو بلانے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ حافظ.